ابھی تمہیں دکھاؤں گا پیلی چپل پہننے سے کیا ہوتا ہے، وہ ذرا دیکھیں آپ. کیا چیز؟ آپ کا مذہب کھولوں گا میں، پیلی چپل سے کیا ہوتا ہے وہ ذرا دیکھیں آپ. کیا یہ چینی فروئے چپل سے؟ فروئے کافی، پیلی چپل، یلو پیلی چپل، چپل. ہاں. ٹھیک ہے. الوان النیال، بابو الوان النیال فروئے کافی. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے ائمہ نے کیا کہا ہے. ان نبی عبداللہ علیہ السلام انہو نظر الی بعض صحابی وعلیہ نال سودا. ٹھیک ہے. فقال ما لک وللنال سودا اما علمت انها تزور بالبصر وترخی الذکر. اس کا معنی کریں آپ منع کریں، میں تو ظاہر بات منع کریں. اچھا میں ترجمہ کرتا ہوں. امام ہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا ہے؟ کہ ایک شخص وہ کالا چپل اس نے پہنا رکھا. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں کالا چپل پہنا؟ اما علمت انها تضر بالبصر، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، وترخی الذکر، اور آپ کے مردانگی جو ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے. وہی اب چپل سے آپ کی باغلى کمزوری ہو رہی ہے، الثمن من بتائیے. غیرها، اور یہ مہنگا بھی ہے. وما لبسها احد الا اختال فيها، اور جو بھی شخص پہنتا ہے اس کو اس میں مجھے لگتا ہے اختالہ کا مطلب ہے اس میں غرور آ جاتا ہے، یا اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. جو بھی اس کو پہنتا ہے اس کو نقصان جی ہوتا جی. ہے. ٹھیک ہے نا، کالے چپل اب اس کا پہننے سے. جواب دیجیے گا کہ کالی چپل سے جو ہے وہ ذکر ڈھیلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں. اسی تو باب ٹھیک کی ہے، روایت نمبر 5 ہے. اس قال میں من مشکل لبس کیا ہے؟ نالا صفرا کان فی سرور حتی یبلیہا. کیا مطلب اس کا؟ کون سا آپ کون نہ سا؟ کریں. من لبس نالا صفرا کان نعلن فی صفرا، سرور حتی. روایت 5 ہے اسی باب کی. من لبس نعلن صفراء كان في سرور حتى يبليها، جو بھی شخص پیلے رنگ کا چپل پہنتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے جب تک کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب جوتیوں سے آپ خوشی اور اس کا کر رہے ہیں. آگے دیکھیں، آگے اوپر روایت ٹھیک. دیکھیں. یہ روایت نمبر 2 اوپر اس میں دیکھیں. مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ دخلت علی ابی عبداللہ وفی رجلی نالو سودا. یہ آگے روایت ہے. پھر آگے ہے کون سی نمبر ہے؟ حدیث نمبر 2 ہے، اسی باب کی حدیث نمبر 2. اس کو حدیث نمبر آخر 2. دیکھیں، آخر. قال علیک بالصفراء فإن فیہا ثلاث خصال. تجل البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع اب ذلك منع من کریں، ذرا لباس منع النبي. کریں، فرمایا منع کہ کریں، تم، منع کریں. ہاں فرمایا میں امام علیہ السلام کے پاس گیا تو فما البس من قال، میں نے پوچھا کہ میں کس قسم کے چپل پہنا کروں، تو انہوں نے کہا کہ پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا چپل پہنا کرو. اس میں 3 خصلتیں ہیں، اس سے آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، اور آپ کی مردانگی میں طاقت آ جاتی ہے، اور آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے پیلے رنگ کا چپل پہننا. تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ چپل پہننے سے ذکر ڈھیلا ہوتا ہے، اور ذکر یہاں آپ کو دبر یاد نہیں آتا، یہاں دبر بھول گئے آپ. او بھائی، لباس کا آپ کے سے بدن بولتے ہیں پہ، نا، آپ کی سپاہ صاحب سے فزیولوجی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. سپاہ چلیں صاحب بولتے سے رہیں. مت جو الجھو. اچھا سپاہ سے جی، الجھو گے نا تو پھر یہ کتابیں کھول کے رکھ دیں گے. دیکھیں شیخ صاحب، یہ آپ کی گارنٹی ہماری ہے. اتنے یہ چلا رہے تھے کہ میں آپ کے ائمہ علیہ السلام کے پروفائل کھول دوں گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ کالے چپل پہننا مکروہ ہے. کالے چپل پہننے سے اب دیکھیں 8 منٹ کیا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، ہے. 8 منٹ ہے ابھی. 8 منٹ. کالے چپل پہننے سے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور آپ کے ذکر میں، یعنی آپ کے مردانگی میں، اس میں کمزوری آ جاتی ہے. یہ مہنگا بھی ہے. پیلے کلر کے چپل پہننے سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، مردانگی میں بھی طاقت آ جاتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اس سے غم بھی دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مذاق اڑائیں کہ کیسے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ لباس کا انسان کے بدن پر، انسان کے صحت پہ بہت گہرا اثر ہے. جس طرح کا آپ لباس پہنیں گے نا، وہ آپ کے بدن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. آپ کے بدن پر اگر اس کے روحانی اور جسمانی اثرات ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس زمانے میں وہ چپل کس مٹیریل سے بنتے تھے نا، کالا چپل کس مٹیریل سے بنتے تھے، یہ بھی اہم ہے. شاید اس میں کوئی ایسی کیمیکل ہو کہ اس سے مردانگی پہ کمزوری پڑتی ہوگی نا. وہ جو زمانے میں کس طرح رنگ کرتے تھے اس زمانے میں، شاید ہو سکتا ہے اس طرح کی ہو کہ وہ صحت کے لیے اچھی نہ ہو. اور ہمیں نہیں معلوم اس کے اصل حقیقت، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. شریعت میں بہت سارے احکام ہیں، فلان کام کرو یہ مستحب ہے، یہ صحت کے لیے اچھی ہے. ہمیں اس کا سمجھ نہیں آتا میڈیکل لحاظ سے کہ وہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، لیکن ہم تابع ہیں. مثلا قرآن، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلان آیت پڑھو اس کی اتنی ثواب ہے، فلان آیت پڑھو اس کی اتنی ثواب ہے، یا تمہارے فلان سا آیت پڑھنے سے بیماری، کون سی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب کوئی اس کا پیچھے حکمت کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، میں نہیں معلوم اس کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ ہے.